میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہماری فیملی کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ میں، میری بہن، امی اور ابو تھے۔ ابو کی اپنی کپڑوں کی چھوٹی موٹی دکان تھی اور فیملی بڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خوشحال گھرانہ تھا۔ ابو اور امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ہم ہی ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی تھی تو یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن میری عادتیں بہت خراب ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ میرے دوست تھے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے تھے۔ پہل تو مجھے یہ سب بہت برا لگتا تھا، لیکن پھر میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کبھی امی ابو نے بھی کوئی نصیحت نہیں کی تھی، وہ صرف ہمیں ایک ہی نصیحت کرتے تھے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ اس طرح ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی تھی اور امی ہمیشہ مجھے ابو سے بچا لیتی تھیں۔ وہ میرے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھیں۔ ان کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ تمہارا بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ اس پر برس پڑتی تھیں۔ اس طرح میں سمجھ گیا کہ ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ اب اسکول میں جن دوستوں سے مجھے چڑ تھی کہ وہ بہت بری باتیں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور وہ جو مجھے مسجد کی کڑی کہتے تھے، اب وہ مجھ سے ہر بات کہتے، مجھے بری لگتی تھی، لیکن اب مجھے وہ باتیں بری کہاں لگتی تھی، اب تو میرا ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں میں گمراہ ہوتا گیا اور گناہوں کے دلدل میں دھستا گیا۔ پھر ایک بار ہمارے اسکول میں پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں یونیفارم نہیں بلکہ گھر کے نئے کپڑے پہن کر جانا تھا، کھانا اپنی طرف سے لے کر آنا تھا اور موبائل کیمرہ وغیرہ بھی لانا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ اسکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احسن اور شہروز اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے اور ہم سب ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی فوٹو بنانے لگے۔ کسی لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی۔ پھر کچھ دن بعد ہماری کلاس میں سر سرفراز صاحب آئے جو کہ ہمیں قرۃ پڑھاتے تھے۔ انہیں بھی وہ بات پتہ چل گئی تھی اور پھر وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگے کہ یہ بات بہت بری ہے، لیکن ہم بے راز سے بیٹھے تھے۔ تب ہی سر بولے، دیکھو بیٹا، تم لوگوں کو ہماری باتیں غلط لگتی ہیں، جب تم لوگوں پر گزرے گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ پھر احسن نے کھڑے ہو کر کہا، سر میری تو بہن ہی نہیں، ماں تو ہے۔ سر کے کہنے پر وہ ڈٹھائی سے مسکرایا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ یہ قدرت کا انصاف ہے، جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا، اور پھر دیکھنا تمہاری ایک غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی۔ لیکن ہم نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، اب ہم پورا کام کرنے لگے تھے۔ لڑکی کو دیکھتے، اس سے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے اور ہوٹل کے کمرے میں لے آتے جس میں احسن اور شہروز پہلے سے ہی موجود ہوتے اور اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتے۔ وہ لڑکی روتی چلاتی لیکن اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی اور ہم لوگ مل کر انجوائے کرتے۔ پھر ایک دن میں کسی لڑکی کو اجاڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں ایک بھولی بھالی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، امی نے اس لڑکی سے کہا، جاؤ شازیہ بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے عدیل۔ وہ معصوم سی بھولی بھالی حسینہ مسکراتی ہوئی میری طرف آئی اور کہنے لگی، سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ڈٹھائی سے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا، جس کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور شرماتی مسکراتی تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی امی بولی، بیٹا یہ شازیہ ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہے گی، اسے بھی تم اپنی چھوٹی بہن ایمن کی طرح سمجھنا۔ امی نے کہا، شازیہ یہ آج سے تمہارا بڑا بھائی ہے اور تم بھی میری طرح اس پر اپنا حق جتانا۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ شازیہ دیکھنے میں تو بھولی بھالی لڑکی لگتی ہے، لیکن وہ غضب کی خوبصورت اور حسین ہے۔ شازیہ امی کے دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ امی اور شازیہ کی ماں بہت اچھی دوست بھی تھی۔ شازیہ کے 2 بھائی تھے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے، دونوں بھائی بھی شادی شدہ تھے اور وہ اس کی ذرا پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں اپنی بیویوں میں مست تھے اور اس کی بھابیاں اس سے خار کھاتی تھیں، آئے دن ان سے جھگڑا کرتی تھی، اس لیے وہ امی کے ساتھ آ گئی تھی۔ امی تو ویسے بھی حقوق العباد سے واقف تھی، سو وہ اسے خوشی سے ساتھ لے آئی اور یوں معصوم سی بھولی بھالی شازیہ بے فکر ہو کر اسے اپنا گھر سمجھنے لگی۔ شازیہ کو جو کام بتایا جاتا ڈٹ کر وہ کام کرنے لگتی اور وہ میرے کام تو بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا، وہ گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی، عدیل بھائی کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصوم
मासूमियत से पूछा था और मेरे अंदर का दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा था। वो सफेद वाले कर दो, मैंने कंगा करते हुए कहा था। नहीं अदील भाई, आज आप ये वाले कपड़े पहनो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं आप, इसने कपड़े दिखाते हुए कहा और मैंने इसे जोर से अपने गले लगा लिया। इससे पहले कि मैं कोई पेश कदमी करता वो पीछे हुई और इसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा था। कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया जितना आप करते हैं। इसने आंसू साफ किए और बाहर निकल गई और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ इसे देखता रहा और सोचता रहा कि सब्जा तो घर में ही मौजूद है, एकदम नरम और फ्रेश। ये सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं ये भी नहीं सोच सका कि वो भोली भाली लड़की मुझे भाई मानती है और वो तो इतनी मासूम है कि मेरी हर बुरी बात को समझती ही नहीं, बल्कि वो समझती है कि मैं भाई होने के नाते इसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी की शादी में जाना था। शाजिया ने जाने से इनकार कर दिया और मैंने भी मौका गनीमत जानकर इनकार कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता था। सारे अफराद जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मैं कुछ देर पानी बहाता रहा, फिर मैंने शाजिया को आवाज दी। वो समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वो पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वो कपड़े लेकर आई तो मैंने इसकी कलाई पकड़ ली। भैया क्या कर रहे हैं? ये ले कपड़े, मेरी कलाई छोड़ें। इसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने शलवार पहनी और फिर निकल आया। शाजिया अंदर अपने कपड़े तब्दील कर रही थी। मेरे अंदर का दरिंदा पूरी तरह जागने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गया। शाजिया ने बौखला कर दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैंने कुंडी नहीं लगाई, आप बाहर जाएं, मैं अभी आती हूँ। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं इसके करीब गया तो वो कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं भैया? बहनों से भी ऐसा मजाक करते हैं क्या? वो हैरान सी होकर बोली थी, लेकिन मैं बेपरवाह आगे बढ़ा। प्लीज मुझे अपने करीब आने दो, मैंने मुस्कुरा कर कहा था। भैया प्लीज, आप बहन भाई जैसे पाकीज़ा रिश्ते की तौहीन कर रहे हैं। वो 2 कदम पीछे हटी। देखो शाजिया, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और इसको पकड़ लिया। भैया मुझे छोड़ दें, खुदा का वास्ता। अदील मुझे छोड़ दो, खुदा के कहर से डरो, तुम्हारी भी बहन है। या अल्लाह, वो रोती रही। मैंने अपना काम पूरा किया, फिर इसे इसी हालत में छोड़कर मैं बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो इसे इस हालत में देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मी ने भागकर इसे कपड़ों से ढांपा और ऐमन इसे गले लगाकर रोने लगी। फिर अम्मी ने इससे पूछा तो इसने मेरा नाम लिया और मैं साफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं घर से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से जाते हुए देखा था। जब शाजिया ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी अम्मी सख्त तैश में आ गई और इसे बुरा भला कहने लगी। मैंने तुझे घर में पनाह दी और तूने मेरे ही बेटे को फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, इसलिए तो तुझे भाइयों ने भी निकाल दिया। वो रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, किसी ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं एक कोने में खड़ा इसे देखता और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि अम्मी ने इसे घर से बेदखल कर दिया। तभी मैं भी बाहर निकल आया। देखो शाजिया, मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। अब देखा तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद कर दी। इसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तूने मेरी इज्जत से खेला है। देखना कि अल्लाह मेरा बदला तुमसे जरूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। ये कहकर वो रोती हुई चली गई। इसके बाद वो अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहां भी इसकी कहानी सुनने के बाद भाइयों ने इसे ही गलत कहा, इस पर ही इल्जाम लगाकर इसे घर से बाहर निकाल दिया। इसने हर वो दरवाजा खटखटाया जो वो जानती थी, लेकिन सबने इसे बाहर कर दिया। वो पागलों की तरह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ फिरती रही। कहीं पर इसने कुछ मर्दों को खड़े देखा और अंधाधुंध भागने लगी। अदील के बाद इसका हर रिश्ते से एतबार उठ चुका था। वो समझी कि वो मर्द भी इसका जिस्म नोचने के लिए खड़े हैं। भागते भागते किसी चीज से टकराई और उछलकर सड़क पर जा गिरी। वहां से आते ट्रक ने इसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी। इसके मरने के बाद इसका किस्सा दब कर रह गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया और किसी ने ये भी नहीं देखा कि वो मासूम सी लड़की किस चीज से टकराई थी
وہ میری بائک تھی اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ کوئی مجھ پر کیس نہ کر سکے کہ میں نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے۔ اور پھر میں تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے اپنی آخری سانسیں لے لی تب میں نے سکون کی سانس لی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اب ہمارے گھر میں شازیہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی ہمارے گھر کا حصہ تھی ہی نہیں۔ ابو اور امی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور میں اپنے کاموں کو پھر سے کرنے لگا۔ اس واقعے کو گزرے سال ہو گیا کہ ایک دن مظہر شازیہ کا بھائی اس سے ملنے آ گیا۔ ہم سب حیران ہوئے کہ انہیں شازیہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، حالانکہ شازیہ اپنے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ امی نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ یکدم طیش میں آ گیا، لیکن امی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ مظہر گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی ناہید کو اپنے پاس بلایا اور اسے شازیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ جب مظہر نے اسے ڈانٹا تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے اسے اپنے گھر میں ہی نہیں آنے دیا۔ مظہر اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا، لیکن اب کیا فائدہ تھا، وہ معصوم تو اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ بھی بد کردار کا نام پا کر۔ پھر 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور اب میری بہن ایمن بھی جوان ہو چکی تھی اور اس عرصے میں ایمن کا رشتہ آیا جو کہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی اور پھر روز شاپنگ ہونے لگی۔ ایمن کا سارا جہیز اکٹھا ہو چکا تھا، میں بھی بہت خوش تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر میری بہن کی شادی تھی۔ اور جہاں تک شازیہ کا قصہ تھا، اس سے تو میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا کیونکہ میں نے تو شازیہ جیسی کئی لڑکیوں کو اجاڑا تھا اور مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی میں پرسکون تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس طرح ایمن کو مایوں میں بٹھا دیا گیا اور امی ابو بازار فرنیچر کا سامان دیکھنے چلے گئے۔ میں ایمن کے پاس آیا اور کہا کہ تم کھانا مت بناؤ، میں ہوٹل سے لے کر آتا ہوں۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہوٹل ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور پر تھا، اس لیے کھانا لیتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ خیر میں کھانا لے کر واپس آیا تو میں نے اپنے کمرے کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا جنہوں نے ہاتھوں میں موبائل لے رکھے تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو ساکت رہ گیا۔ صحن میں میری بہن برہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ویسے ہی جس طرح میں شازیہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کانپ کر رہ گیا اور لوگ کھڑے اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ امی ابو بھی آ گئے، وہ بھی یہ سب دیکھ کر رونے لگے۔ مجھے شازیہ یاد آنے لگی تھی جو مجھے بھیا کہتی تھی اور ہر وہ لڑکی یاد آنے لگی جو مجھے بہن کا واسطہ دیتی تھی۔ آج مجھے پتا چلا کہ جب اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے یہ؟ ایک آدمی نے کہا اختر نے۔ میں شدید غصے میں اس کے گھر کی طرف دوڑا، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا گلا دبا کر اس کی جان لے لی۔ اسی اثنا میں کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور وہ مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بعد مجھے عدالت میں لے جایا گیا جس میں نے اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ قبول کیے کہ شازیہ سے میں نے زبردستی کی تھی۔ امی ابو سینہ تھام کر رہ گئے اور مظہر اور اظہر کی بیویاں شرمندہ سی نظریں چرا گئیں۔ میں نے سارے گناہ قبول کر لیے تھے، اس لیے عدالت سے مجھے عمر کی قید ہو گئی۔ آج پورے 11 ماہ ہو گئے ہیں مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے اور اس سب کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالی۔ شازیہ صحیح تھی کہ قدرت ضرور انصاف کرے گی اور وہ ٹھیک کہتی تھی۔ آج قدرت نے انصاف کر دیا تھا، یہی میری سزا ہے۔ مجھے میرے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ میں جیل میں آ گیا تھا، میری بہن کی میرے کرموں کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی تھی۔ کاش میں شادی کر لیتا اور ایک عزت دار زندگی گزارتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ شازیہ روز میرے خواب میں آتی تھی اور مجھے کہتی تھی عدیل تمہیں سزا ضرور ملے گی، اور جب مجھے ملی تو وہ ایک دن مسکراتی ہوئی آئی۔ دیکھا عدیل، کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا لیکن قدرت کا انصاف دیکھو، اس نے کیسا انتقام لیا ہے میرا۔ اتنے عرصے میں عدیل کی ماں صرف 2 بار ہی اس سے ملنے آئی تھی، وہ ماں جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی، وہ آج اس کی وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کر رہنے لگی تھی۔ پہلی ملاقات پر اماں نے کہا تھا عدیل مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے اور دراصل غلطی میری ہے۔ میں نے تجھے اگر شروع ہی سے لڑکیوں کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میری بہن ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی ہے اور یہی حال اب میرے ماں باپ کا بھی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے انہیں کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، انسان جو کچھ بھی کرے بالخصوص برائی تو اس سے پہلے اپنا انجام بھی اچھی طرح سوچ لے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک
لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔